الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سجدہ سہو کے احکامات اس سلسلے کا آج کا دوسرا درس ہے، اور گفتگو چل رہی تھی کہ نماز میں 3 باتوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلی بات کیا ہے کہ نماز میں بھول کر کوئی چیز زیادہ ہو جائے، بھول کر تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز کے مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر دینا۔ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی اور کسی نے سلام پھیر دیا تو کیا مسئلہ ہے اور کیا حل ہے اس کا؟ نماز کے مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر دینا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جس میں آدمی بھول کر نماز کو مکمل سمجھ کر سلام پھیر دے۔ بھول گیا اور سمجھا نماز مکمل ہو گئی اور سلام پھیر دیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ نمازی نے رکعتیں کم پڑھ لی اور سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، اس لیے سلام پھیر دیا۔ مثال کے طور پر ظہر یا عصر کی 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، اس کو لگتا ہے کہ نماز ہو گئی ہے اور سلام پھیر دیا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت، نمازی نے بیٹھنے کی جگہ پر غلطی سے سلام پھیر دیا حالانکہ نماز ابھی باقی تھی۔ مثلاً پہلے قاعدہ میں یعنی 2 رکعت کے بعد میں نماز بیٹھا اور جیسے عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیر دیا، اس کو لگا نماز ہو گئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ زیادتی کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ نماز کم ہوئی ہے لیکن علماء اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیوں اضافہ ہو گیا وہ ابھی بتائیں گے کہ سلام کی جگہ کب ہے؟ نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد ہے، اور ابھی نماز مکمل ہوئی نہیں اور آپ نے سلام پھیر دیا ہے، تو یہ سلام جو پھیرنا یہ زیادہ ہو گیا، اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ ایک شکل اور ہے، وہ کیا ہے؟ امام نے سلام پھیر دیا مگر مقتدی ابھی اپنی قضا والی نماز رکعتیں مکمل کر رہے ہیں۔ امام نے بھول کر اسے لگا کہ نماز ہو گئی اور اس نے سلام پھیر دیا، اور باقی جو دیر سے آنے والے مقتدی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی باقی نماز مکمل کر رہے ہیں۔ تو پھر امام کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنی نماز بھی ابھی باقی تھی، تو یہ مسئلہ بھی کس میں آتا ہے؟ یہ آتا ہے نماز کے دوران آ گیا، کیونکہ ایک آدمی کی ابھی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی ہے اور باقی لوگ کی بھی نماز ابھی باقی ہے، تو درمیان میں کیا ہے؟ سلام پھیر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کچھ رکعتیں باقی تھی لیکن بھول کر سلام پھیر دیا گیا۔ یہ زیادتی اس لیے کہلاتی ہے کہ سلام اپنی جگہ سے پہلے آ گیا، اور سلام بھی نماز کا کیا ہے؟ حصہ ہے، اور اس کی جگہ کب ہے؟ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور مکمل ہو جانے کے بعد نماز ختم ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سلام ہوتا ہے۔ بہرحال اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر سلام پھیر دیا، یعنی وہ جانتا تھا کہ ابھی نماز باقی ہے پھر بھی سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی اسے پوری نماز مکمل پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر بھول کر سلام پھیر دیا ہے تو 2 حالتیں ہوں گی۔ پہلی، اگر کافی وقت گزر گیا تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سلام پھیر دیا بھول کر، نماز باقی ہے، مکمل نہیں ہوئی، اب بہت دیر گزر چکی، مسجد سے باہر چلا گیا یا اس کا وضو ٹوٹ گیا یا بہت باتیں کر لی، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کو مکمل نماز پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور سجدہ سہو تو کرنا ہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر دوسری حالت کیا ہے؟ اگر تھوڑا ہی وقت گزرا ہو، جیسے 2 منٹ 3 منٹ، اور پھر واپس کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز مکمل کرے، یعنی جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ مکمل کر لے، سلام پھیرے، پھر 2 سجدے سہو کے کرے، یعنی سجدہ سہو کرے اور پھر دوبارہ سلام پھیر دے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو یہاں بتایا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل دیکھیے، ایک لمبی حدیث ہے، میں جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر یا ظہر میں سے ایک نماز، راوی کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں پڑھی پھر سلام پھیر دیا۔ اب عصر اور ظہر کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے، آپ نے کتنی پڑھ دی؟ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگا؟ نماز میں نے مکمل کر دی ہے، یہ بھول سے ہوا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے آگے حصے میں ایک لکڑی کے ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، وہاں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت صحابہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن دونوں میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کریں، کہ کہیں کہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر لوگ جلدی جلدی مسجد سے باہر نکلنے لگے،
اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے؟ اسی دوران ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدین کہا کرتے تھے، ان کا ہاتھ لمبا تھا تو ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی کہتے تھے، تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، یعنی نماز کم بھی نہیں ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ صحابی جو ذو الیدین تھے انہوں نے عرض کیا جی نہیں بلکہ آپ بھول گئے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا یہ آدمی سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی بات ہوئی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کیا کیے؟ باقی 2 رکعتیں مکمل کی، باقی 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ مکمل کی۔ پھر کہتے ہیں سلام پھیرا، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا جو عام سجدے جیسا تھا یا اس سے کچھ زیادہ تھا، یعنی تھوڑا لمبا تھا، پھر سر اٹھایا، تکبیر کہی، پھر دوبارہ سجدہ کیا جو پہلے سجدے جیسا تھا یا اس سے زیادہ لمبا تھا، یعنی وہی 2 سجدے سہو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہتے ہیں اور تکبیر کہی اور سلام پھیر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بھول کر کسی نے نماز مکمل سمجھ کر بھول کر ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کے حساب سے مکمل ہوئی لیکن مکمل نہیں ہوئی ہے، سلام پھیر دیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر فوراً بتا دیا جاتا ہے 2-3 منٹ گزرا ہے تو کیا کرے گا؟ بقیہ نماز مکمل کرے گا، اور مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سلام سجدے سہو کیا ہے؟ نماز مکمل کر لیا، سلام بھی پھیر دیا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، اس کو ہم سجدے سہو کہتے ہیں، اور وہ سجدہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے نماز والا سجدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی الگ سے کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ جو سجدہ جیسا نماز کا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی کریں گے، کوئی الگ سے اس کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہی تسبیح جو پڑھی جاتی ہے وہی پڑھی جائے گی۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ فوراً سلام پھیر دیں گے، پھر تشہد نہیں پڑھیں گے۔ عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ تشہد بھی پڑھتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہے ایسا کرنے اور نہ خود آپ کے عمل سے ثابت ہے ایسا، لہذا فوراً 2 سجدے کر کے فوراً سلام پھیر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر بھول کر سلام پھیر دیا تو وقت کم گزرا ہو تو نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرے گا، اور اگر وقت زیادہ گزر گیا پوری نماز دوبارہ پڑھے گا۔ یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہوا۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ سمجھیے کہ اگر بھول کر سلام پھیر دیتا ہے تو یہ سلام پھیرنا کس چیز میں آتا ہے؟ نماز میں اضافے کے اندر آتا ہے۔ اضافے کی وجہ سے ہم کیا کریں؟ سجدے سہو کب کرنا ہوتا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے، اور پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ اصل مسئلہ بتانا مقصود ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی نے نماز کے اندر ہی نماز مکمل کر کے سلام نہیں پھیرا اور سجدے سہو کر لیا پھر سلام پھیرا تو بھی درست ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ غلطی ہو گئی، نہیں، یہ بھی درست ہے۔ صرف علماء نے یہ کہا ہے کہ زیادتی کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کریں گے پھر سلام پھیریں گے، اور کمی جب نماز میں ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں تشہد آپ مکمل کر لو، پھر سجدہ کرو، اور اس کے بعد یعنی سجدے سہو کرو اور پھر سلام پھیرو۔ یہ 2 مسئلہ ہے۔ بہرحال اب اس حدیث سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا اور کیا کیا احکامات معلوم ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر کے پھر اگلی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو مکمل کرنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔